بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لفظ روشنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خوف اور غلط فہمی کے درمیان بٹی ہوئی دنیا میں مسلم ذہنیت روشنی کی کرن بن کر ابھرتی ہے۔ یہ صرف جائے نماز یا مسجد کے میناروں تک ہی محدود نہیں ہے۔ یہ بچوں کی ہنسی، ایک کپ چائے کی گرمی اور آزمائشوں کے دوران لچک میں ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو وقت، ثقافت اور سرحدوں سے ماورا ہے۔ ہم سب کے لیے امید کی ایک کرن۔ وقت کی ریت کے اندر گہرائی میں دفن ایک خزانے کا تصور کریں، ایک ایسا خزانہ جو قدیم حکمت، لچک، موافقت اور امید سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہم اسے کھولتے ہیں۔ دی مسلم مائنڈ سیٹ میں خوش آمدید۔ ایک ایسا سفر جہاں عقل ایمان سے ملتی ہے، جہاں شکر گزاری صبر کے ساتھ موجود ہے اور جہاں ہمدردی ثقافتوں کو ملاتی ہے۔ مسلم مائنڈ سیٹ دراصل انسانی عقل اور شعور کا ساتھ ہے۔ انسانی عقل اور شعور کے ساتھ اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہوئے درست اور غلط راستے کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ اس فیصلے کا مکمل اختیار ہمیں دیا گیا ہے اور ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روزمرہ زندگی میں ہونے والے واقعات اور اس کی مثالوں کے ذریعے آج ہم سمجھتے ہیں کہ دی مسلم مائنڈ سیٹ اصل میں ہے کیا۔ نمبر 1، توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ توکل اللہ پر گہرا بھروسہ کرنا۔ یہ کوشش ترک کر کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان رکھنا بھی ہے۔ توکل کا مطلب بے حسی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہماری کوششوں کو ایمان کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، جیسا کہ کہاوت ہے کہ پہلے اپنا اونٹ باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تصور کریں کہ ایک نوجوان کاروباری شخص اپنے کاروبار کا آغاز کرتا ہے۔ وہ سخت محنت کرتا ہے، احتیاط سے منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن بالآخر یقین رکھتا ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ہمارے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک مسلمان کو اس کی کوشش پر ہی پوچھا جائے گا، نتائج پر نہیں۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہمارے پاس ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں ہم توکل کرتے ہیں، جیسا کہ احمد کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ احمد غیر متوقع طور پر اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ گھبرانے کی بجائے وہ نماز اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ تندہی سے نئی ملازمتوں کے لیے درخواست دیتا ہے، لیکن پرسکون رہتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ خدا کا منصوبہ اس کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کی ذہنیت کوشش کو اللہ پر بھروسے کے ساتھ جوڑتی ہے، اور یہی ہم سب کا ایمان بھی ہے کہ اللہ ہمارے لیے سب سے بہتر کرنے والا ہے۔ نمبر 2، صبر۔ آزمائشوں کے دوران تحمل سے رہنے کا نام صبر ہے۔ یہ محض رواداری نہیں ہے، یہ خوبصورت لچک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل وقت میں صبر کی مثال دی، ہمیں بغیر شکایت کے ثابت قدم رہنے کا درس دیا۔ ایک غمزدہ والدین جو اپنے بچے کو کھو دیتے ہیں، صبر سے سکون پاتے ہیں۔ وہ سختی کو برداشت کرنے پر اللہ کے انعام کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کی ذہنیت درد کو مقصد میں بدل دیتی ہے۔ آئیے ہم اس کو روزمرہ زندگی کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ راشد کالج کا طالب علم امتحانات کی تیاری کر رہا ہے۔ راشد کو تعلیمی دباؤ کا سامنا ہے، لیکن وہ دباؤ میں نہیں آتا۔ وہ مصیبت کے وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کو یاد کرتا ہے۔ راشد اللہ سے مدد مانگتے ہوئے تندہی سے پڑھتا ہے۔ اس کی ذہنیت یہ ہے کہ صبر کرنا بے مقصد نہیں ہے، اور یہ کہ انتظار میں طاقت ہے۔ نمبر 3، احسان۔ احسان اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر کام کو کمال کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ اعتدال سے بالاتر ہے۔ ایک مشہور حدیث احسان پر روشنی ڈالتی ہے۔ اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم حقیقی زندگی میں اس کی مثال دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ایک استاد جو تندہی سے پڑھاتا ہے اور اس کا صلہ وہ صرف اور صرف اللہ سے چاہتا ہے۔ نمبر 4، شکر گزاری۔ نعمتوں اور آزمائشوں کا یکساں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتوں سے نوازوں گا۔ حقیقی زندگی میں ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ یوسف ایک ایسے بزرگ ہیں جو ہر صبح اٹھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے
صحت کے ساتھ انہیں ایک اور خوبصورت دن سے نوازا ہے۔ شکر گزاری ہمارے بہت سارے تلخ لمحات کو خوبصورتی میں بدل دیتی ہے۔ نمبر 5، تقویٰ۔ تقویٰ اللہ کی موجودگی کا شعور ہے۔ یہ انتخاب کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ نقصان دہ کاموں سے بچاتا ہے۔ مسلم ذہنیت ہر فیصلے میں تقویٰ کی کوشش کرتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حقیقی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک کاروباری شخص یہ جانتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اپنے ایمان کی بدولت دھوکہ دہی سے باز رہتا ہے۔ نمبر 6، بخشش اور رحم۔ معاف کرنا دلوں کو نرم کر دیتا ہے، رحمت زخموں کو بھر دیتی ہے۔ دونوں اللہ کی صفات کی عکاسی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمدردی کا راستہ دکھاتے ہوئے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے انہیں نقصان پہنچایا۔ حقیقی زندگی میں اگر ہم اس کی مثال لیں تو ہمارے سب سے قریب ترین لوگ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی تکلیف دہ تبصرے کو معاف کر دیتا ہے، اس کی ذہنیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے۔ نمبر 7، اتحاد اور اخوت۔ مسلم ذہنیت سرحدوں سے ماورا ہے، یہ ایک خاندان ہے، نسل سے قطع نظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک جسم کی مانند ہے، جب ایک حصہ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ حقیقی زندگی میں اس کی مثال دیکھیں، بحران کے دوران کسی مشکل وقت میں مسلمان متحد ہو جاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عقیدہ سے قطع نظر۔ ان کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ انسانیت سب سے پہلے ہے۔